تو چونکہ اب ایک اسلامک آپ سمجھ لیں نظام بن چکا ہے، اسٹیٹ آ چکی ہے، تو اس میں جو خدائی قوانین ہیں ان کے اطلاق کی باری آ چکی ہے، تو چور کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ ایک بہت کریٹیکل ایشو ہے چوری والا، کیونکہ پوری انسانیت دو چیزوں پہ کھڑی ہے، احترام جان اور احترام مال۔ تیسری چیز نہیں آپ بتا سکتے۔ جان اور مال، جوڈیشری بھی اسی لیے قائم کی جاتی ہے کہ جان اور مال کی حفاظت کو انشور کرے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جو نبی علیہ السلام نے عید کے دن خطبہ دیا تھا، یوم النحر، قربانی کے دن۔ آپ نے فرمایا تھا نا کہ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے۔ پھر صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے، یہ حرمت والا مہینہ جو ہے ذوالحجہ کا نہیں ہے، اور آج یوم النحر 10 ذوالحجہ حرمت والا دن نہیں ہے؟ تو جس طرح یہ مہینہ، یہ شہر مکہ اور آج کے دن کی حرمت ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے ان جگہوں کی اس مہینے اور اس دن کی حرمت ہے۔ جان، مال، عزت، آبرو، عزت آبرو بھی جان میں ہی آ جاتی ہے۔ کسی کو شیلٹر دینا یہ جان کی حفاظت ہے، اس کی سیکیورٹی جان اور مال دونوں کے اوپر ہے۔ تو انسانیت دو چیزوں پہ کھڑی ہے، احترام جان، احترام مال۔ جو مولا علی کا قول ہے نا کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر دین کے تو چل سکتا ہے، بغیر انصاف کے نہیں۔ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں اس میں چیز کیا ہوتی ہے کہ میری جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اٹھائے، تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر چیز جو آپ گن سکتے ہیں نا وہ اسی دو کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ اب جان اور مال میں، جان کے والے سے تو آپ پہلے سن چکے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک جان کو بچایا پوری جان کو، پوری انسانیت کو بچایا۔ پھر سورہ نساء میں جو جان بوجھ کے مومن کو قتل کرے ہمیشہ کی جہنم۔ پھر سورۃ البقرہ میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے، قتل کے بدلے قاتل کو قتل کرو، معاف نہ کرو۔ ڈسکریج کیا گیا معافی کو قتل کے کیس میں۔ احترام جان تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے، احترام مال بھی یہاں پہ آ گیا، یعنی چور کی سزا، مال چوری کرتا ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، دونوں کو اللہ نے ذکر کر دیا۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، یہ بدلہ ہے اور عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے۔ لیکن ظاہر ہے اس کی ڈیٹیلز پھر بخاری مسلم میں آئی ہیں کہ وہ مال کی مالیت کتنی ہو جس کے اوپر ہاتھ کٹیں گے۔ اب اگر وہ مجبوری میں اس نے جان بچانے کے لیے کھانے کی چیز چوری کی، پھر اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر۔ تو یہ بڑی قیود کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی چور ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے، اور اس صورت میں کٹیں گے جب وہ جوڈیشری کے سامنے کیس پیش ہو جائے۔ اگر جوڈیشری کے سامنے کیس آنے سے پہلے ہی چور اپنا مال واپس کر کے معافی مانگ لے پھر ہاتھ نہیں کٹیں گے۔ لیکن ونس جوڈیشری میں کیس چلا، اب جس کی اس نے چوری کی تھی اس کا مال واپس بھی کر دے تب بھی توبہ نہیں ہے اس کی، جب تک ہاتھ نہ کٹوا لے۔ ہاں، ہاتھ کٹوا لے پھر دنیا اور آخرت میں توبہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قاتل کو اگر دنیا میں سزا مل گئی، آخرت کی اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ پھر وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے معاف کیا، چور کے ہاتھ کٹیں گے۔ کیوں؟ ڈیٹرنس ہو جائے معاشرے میں۔ اب دیکھ لیں جہاں پہ یہ سزائیں ہیں، UAE کے اندر ہاتھ کٹتے ہیں جی، آپ وہاں پہ دکان سونے کی بھی کھول کے نا چلے جائیں، کوئی آپ کی چوری نہیں کرے گا۔ گاڑی کو لاک بھی نہ کریں، آپ کی گاڑی کہیں نہیں جائے گی جناب۔ وہ پلانٹ ارتھ سے کہیں وہ دوسرے سیارے میں بھی کوئی لے جائے نا، وہ وہاں سے بھی ریٹریو کریں گے، جو ان کا پولیس کا نظام ہے۔ آج گورے بھی بڑے حیران ہیں، انہوں نے شیخ کو وہاں پہ بلا کے کہا کہ آپ بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف چل رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ بیسک ہیومن رائٹس کیا ہیں کہ تمہارے ملک میں 1 منٹ کے لیے بجلی بند ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ آؤ میرے ملک میں، جہاں دل کرے گاڑی کھڑے کر کے چلے جاؤ، جو مرضی آپ بتاؤ، یہ دیکھو۔ تو کیا میرا پورا ملک جو ہے وہ ٹنڈا ہو گیا ہاتھ کٹوا کے؟ چاند ہے کہ ہاتھ کٹے؟ سر چور کو اگر پتا ہو میرے ہاتھ کٹ جانے ہیں، اور پھر
وہ پوری ڈیٹیلز ہیں حدیث کے اندر، پورا چیپٹر ہے آپ کو مشکات کی دوسری جلد میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کے حوالے سے. ایک دفعہ چوری کرے گا ایک ہاتھ کٹے گا، دوسری دفعہ چوری کرے گا دوسرا ہاتھ کٹے گا، پھر چوری میں معاونت کی کسی کے ساتھ، پھر اس کا ٹانگ کٹے گی، پھر اس کے بعد اگلی ٹانگ کٹے گی. اور اگر چور کے ہاتھ کٹے ہیں تو اب وہ شرعی معذور ہے، اس کا خرچہ اسٹیٹ اٹھائے گی. جی یہ نہیں ہے کہ اس پہ ہمیشہ کے لیے داغ لگ گیا. جس کے ہاتھ کٹتے ہیں ان کے وظیفے لگاتے ہیں وہ کہ بھئی اب یہ کام نہیں کر سکتا، ویلفیئر اسٹیٹ میں ہم اس کا خرچہ دیں گے. تو جس نے ہاتھ کٹوانے تو کٹوا لے وہاں جا کے. ٹھیک ہے، تو اسلامک سزاؤں کی ڈیٹرنس کی وجہ سے مستقبل کے لوگوں کے ہاتھ بچ جاتے ہیں. ایک چور کا ہاتھ کٹتا ہے نا، ہزاروں لوگوں کے ہاتھ بچ جاتے ہیں، اور جن ہزاروں کی انہوں نے چوریاں کرنی ہیں ان کا مال بچتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے چور تو بعض کا جاتے ہوئے گولی بھی مار جاتے ہیں. چوری کو آپ چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں؟ کئی چوریوں کے اندر بندے نہیں مار جاتے. تو یہ چوری کو کہنے میں تو چوری مال کی ہے، لیکن وہ تو جان بھی قتل ہو جاتی ہے اس کے عوض. یہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا چوری بہت بڑی چیز تھی. لہٰذا یہ دونوں چیزوں کی سزا قرآن میں آئی، قتل کے بدلے قتل اور چور کی سزا. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. ایک عالی خاندان کی عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس کی چوری کا مقدمہ جب نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ تو بڑا عالی خاندان ہے. حضور کو سفارش کرواتے ہیں، لیکن جرأت اب کسی کی نہیں ہو رہی تھی کہ کس کو آگے کریں. ان کا زید ابن حارثہ کو بھیجتے ہیں، حضور کا لاڈلا ہے. بھائی حضور کا لاڈلا جتنا مرضی لاڈلا ہو، اللہ کے احکام کے معاملے میں نبی علیہ السلام سے زیادہ سخت کوئی نہیں تھا، اور اپنی ذات کے معاملے میں آپ سے بڑا رحیم کوئی نہیں تھا. یہ اسی پیغمبر نے کہا نا کہ جو لوگ فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں آتے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، گھروں میں مرد پڑھ لیتے ہیں، مجھے عورتوں بچوں کا خیال نہ ہو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یہ رحمت للعالمین کا ہی فتویٰ ہے نا، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے احکامات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام کو جب سفارش کی گئی، اب زید تو تھا بچہ، اسامہ ابن زید ابن حارثہ کا بیٹا، حضور کے پوتوں کی مانند. اسامہ تو تھا بچہ، حضور نے اسامہ پہ غصہ ہی نہیں کیا. آپ نے کہا جو بھیجنے والے ہیں نا میں ان کو، آپ نے نماز کے بعد کہا کہ ممبر لگاؤ مسجد میں، سب کو اکٹھا کیا. آپ نے فرمایا تم مجھے اللہ کے احکامات کے معاملے میں سفارش کر رہے ہو، تم سے اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی، ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین اور عام لوگوں کے لیے اور ہوتے تھے. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا. اب کوئی اگلی بات رہ گئی تھی؟ حضور نے اللہ کے احکامات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے خاتون جنت، حضور کی لاڈلی بچی، جنتی عورتوں کی سردار، ان کی بھی مثال دینے سے گریز نہیں کیا، اور یہ کوئی گستاخی اور توہین شمار نہیں کیا. لہٰذا جب کبھی کوئی مثال دی جاتی ہے تو اس کو مثال کے طور پہ ہی لینا چاہیے. میں نے وہ پچھلی ویڈیو میں غالباً میں نے کہا کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، سارے جن، سارے فرشتے، سارے پیغمبر بھی مل کے کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دے دیں، کیا اللہ تعالیٰ اس گواہی کے اوپر یقین کر کے اس شخص کو سزا دے گا؟ نہیں. تو میں نے یہ بتایا تھا یہ اللہ میں اور مخلوق میں فرق ہے. جو آپ کہتے ہو نا کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی سیڑھی چاہیے، تو دنیا میں تو سزا کے لیے جج چاہیے، تو جج کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے. تو جج تو پھر دنیا میں جھوٹے گواہوں کے اوپر بھی فیصلہ کرے گا، اور اسے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے. اگر ایک بندے نے جھوٹی قسم کی وہ تو دل کے حال تو نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے پھر جج کی مثال تو نہیں دی جا سکتی. لہٰذا اللہ کے لیے سیڑھی اور چھت کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. تو وہ ایک بھائی نے مجھے وہ درس میں بیٹھے تھے، بعد میں ٹیکسٹ میسج کیا جی یہ جملہ کاٹ دیں اس میں سے نا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی یہ تو ہو نہیں سکتا، توہین ہو جائے گی. میں نے کہا اس سے بڑی توہین قرآن میں ہوئی ہے. پھر آپ کی نظر میں سورہ الانعام آیت نمبر 82 میں 18 نبیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے بائی نیم، اور سارے ٹاپ کلاس پیغمبر، یعنی 25 میں سے 18 کا ذکر، انکلوڈنگ ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. اینڈ پہ اللہ نے کہا اگر یہ بھی شرک کرتے نا تو ہم ان کے بھی اعمال برباد کر دیتے. یار انبیاء تو شرک نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کریں ان کو بھی نہیں میں چھوڑوں. اور ہمارے نبی کے لیے بھی آیا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی تم فرماؤ مجھے بھی اللہ نے یہ وحی کی ہے. سورہ الزمر میں مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی آئی،
لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر بالفرض تم نے بھی شرک کیا تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ امام الموحدین کو کہا جا رہا ہے اگر آپ نے بھی شرک کیا، کس لیے؟ تاکہ کوئی بابے کے لیے کوئی چیز کلیم نہ کر لے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آئے۔ حضور سے تو کہلوایا گیا سورہ الزمر میں، سورہ یونس میں، سورہ الانعام میں، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی آپ اعلانیہ کہیں کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے، اس لیے کہ بابوں کے بارے میں کوئی کلیم نہ کرے، کوئی یہ نہ کہ عبد القادر جیلانی نے روح کھولی، کوئی یہ نہ کہ قبر میں عبد القادر جیلانی پہنچ گئے تو اللہ نے کیا ہوں وچ نہ پو فرشتے ہو پائی کوئی وڑے تے سی قبر فرشتیاں نے انہوں بھی گھوڑے تھلے دے دلیں۔ ہاں کوئی ہے نا کسی نو بھلیکھا تہاڈا کٹ دین گے، فرشتے کسی نو کی سمجھتے ہیں؟ وہ تو پائی روبوٹک آرم ہے، وہ تو ایک مشین ہے جس تے پاویں بزرگ چاڑ دیو تے پاویں کو کافر چاڑ دیو، جیڑا بھی پٹھے کام کرے گا انہوں نے جناب وہ گرز چکے ہے جو بخاری میں آتا ہے کہ وہ ماریں گے اور اس مردے کی چیخ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنیں گی سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ تہاڈیاں چیخاں باہر سنائی دین نا تہاڈے بزرگاں دیاں، سو کالڈ بزرگ، پھر تانوں یقین آئے گا۔ بزرگ تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے انہوں نے ان کی طرف، یعنی عبد القادر جیلانی کا قصور نہیں، ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ تو یہ معاملہ یعنی بڑا سخت ہے، اس حوالے سے پورا دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی تعلیم کیا گیا۔ تو میں نے ان کو بھائیوں کو جب یہ آیات پیش کی انہوں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو بعض اوقات میں جب کوئی مثال دیتا ہوں تو وہ سپورٹڈ ہوتی ہے قرآن و حدیث سے۔ یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی مثال دے کے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کنو کڈ لو گل، تسی اگر فاطمہ بھی چوری کر دی تو تسی اس فاطمہ دی گل کر رہے ہو، فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اسے بھی نہ چھوڑتا۔ اللہ کے احکام کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرے۔ اچھا اب یہ آیت وہ جو لبرل قسم کے جو مذہبی سکالرز ہیں نا، سو کالڈ غلام پرویز جیسے، جنہوں نے قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالا، انہوں نے کہا کہ یہ جو آیا نا چور کے ہاتھ کاٹو، یہاں ہاتھ کاٹنے سے مراد ہے ایسا نظام قائم کرو گویا کہ اس کے ہاتھ کٹ جائیں کوئی چوری کر ہی نہ سکے، یعنی تالے لاؤ اے کرو، کیونکہ اب وہ ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ جب کافروں نے کہا نا یہ ظالمانہ سزائیں ہیں تو انہوں نے قرآن کو ہی بدل دیا، بجائے یہ کہ کافروں کے سامنے اس کو جسٹیفائی کرتے۔ لیکن قرآن کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمارا جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ سزا ہے۔ یہ جزا عربی زبان میں سزا اور انعام دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جزا کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے بدلہ، یہ بدلہ ہے ان کی عبرت ناک سزا اللہ کی طرف سے۔ تو یہ تو پھر فٹ ان بیٹھتے ہی نہیں ہے، یعنی ایسا نظام قائم کرو کہ لوگ چوری نہ کر سکیں، یہ عذاب ہے ان کے اوپر، یہ تو بنتے ہی نہیں ہے جب تک کہ ہاتھ نہ کٹے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلم، جو کوئی توبہ کر لے ظلم کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ بھی توجہ فرمائے گا اس کی طرف توبہ کے ساتھ، لیکن توبہ قبول اسی طریقے سے ہوگی۔ ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جب تک وہ اس سزا سے نہیں گزرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اب اگر کوئی زانی کہتا ہے کہ جی میں نے زنا کیا، عدالت میں رپورٹ ہو گیا، یا اللہ جی مجھے معاف کر دے، نہیں، غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے لگیں گے سورہ نور کے تحت، شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا۔ ہاں جب سنسار ہو جائے گا پھر احترام سے اس کا جنازہ پڑھ کے دفنائیں گے، اس کی توبہ قبول ہے، لیکن خالی کھلی توبہ نہیں ہے۔ ہر گناہ کی توبہ ڈیفرنٹ ہے۔ جس نے کسی کا مال ہتھیایا، جب تک وہ مال اس کو واپس نہیں کرتا، صرف توبہ استغفار پڑھنے سے اس کی توبہ قبول نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہاں بھی توبہ سے مراد ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ اب جب اس کی توبہ قبول ہوگی، اب اس کو کوئی اس چیز کے اوپر ٹانٹ نہ کرے، میڑا نہ مارے کہ تو چور سے تائیں ٹونڈا ہوئے ہیں، نہیں، یہ نہیں کسی کو کہنا۔ دیٹس آل، اس کا اللہ کا بندے کا معاملہ تھا، ختم ہوا۔